ایک خط بھی لکھا گیا، ٹھیک ہے، بتایا جاتا ہے خالد بن ولید کی طرف سے خط تھا کہ اس طریقے سے انہوں نے کچھ ایسی ان لوگوں کے نزدیک، یعنی خالد کے نزدیک اور حضرت بریدہ ان لوگوں کے نزدیک کوئی بغض والا معاملے کی وجہ سے انہوں نے خط لکھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے خمس نکالا ہے مال غنیمت میں سے، اور مال غنیمت کی مینجمنٹ شروع کر دی ہے۔ تو ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ خط لے کے بھی حضرت بریدہ آ گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ سمجھ لیجئے حضرت علی کی ایک شکایت تھی کہ انہوں نے کوئی خادمہ تھی اس لشکر سے مال غنیمت کے اندر آئی ہوئی، یا سمجھ لیجئے جو باندی والا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے خمس کے اندر اس کو نکال کے اس کے ساتھ معاملہ کیا، اس خادمہ کو حضرت علی نے رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کو چونکہ بغض ہو رہا تھا یا ان کو مسئلہ ہو رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خط لے کے پہنچ گئے حضرت خالد بن ولید کا، اور بریدہ لے کے آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، بریدہ آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ٹھیک ہے، اور یہ ان کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا بغض بالکل ختم کیا، اور آگے چل کے آپ سنیے گا کیسے ختم کیا، اور حضرت بریدہ جیسے لوگوں کو ہونا چاہیے آج بھی، کہ جن کے دلوں میں بغض آیا، نبی علیہ السلام کا قول فرمان سیرت سنت سن کے انہوں نے بغض کو ایسے کھریچ ڈالا اپنے جسموں سے، اپنے دلوں سے، پھر اس کا عملی ثبوت بھی دیا۔ کیا ہوتا ہے، حضرت علی کے شکایت لے کے پہنچتے ہیں نا، تو یہ خط نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ اور خط پکڑ لیا اور فرمایا کہ کیا تمہیں علی سے بغض ہے؟ تو انہوں نے، بریدہ نے کہا ہاں مجھے بغض ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بغض نہ رکھو، اگر تو اس سے محبت رکھتا ہے تو اس کی محبت میں بڑھ جا۔ بداون نہایا جلد پنجم 153 نمبر پیج کے اوپر یہ بات ملتی ہے۔ اس کی بغض میں سے نکل کے ان کی محبت میں بڑھ جا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، خمس میں آل علی کا حصہ اس خادمہ لڑکی سے بھی بڑھ کے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بتاتے ہیں بریدہ کہ اس قول کے بعد، نبی علیہ السلام کے اس قول کے بعد، حضرت علی سے بڑھ کے مجھے کوئی محبوب نہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی سے انہوں نے بغض رکھا، یہ خط لے کے سارا کچھ پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس خط کے اوپر یا اس شکایت کے اوپر گواہ نہیں منگوائے، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام عدالت ریاست مقرر کر کے کوئی کام کرتے، ایسا نہیں کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی، اور وحی کی تائید یہی تھی کہ حضرت علی جو کر رہے ہیں وہ حق پہ ہے وہ بات، اور اسی طریقے سے انہوں نے، نبی علیہ السلام نے اس حق کو واضح بھی کیا کہ جس خمس کی آپ بات کر رہے ہو اس میں اس سے زیادہ حصہ ہے وہ جو لڑکی، ایک خادمہ لڑکی کے پیچھے آپ لوگ حضرت علی سے بغض رکھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ لیجیے، اس کا اشارہ 4350 صحیح بخاری سے بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔